اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس دین اسلام کا پیغام بھیجا اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس دربار میں ابو سفیان تھے، اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ ابو سفیان نے روم کے ہرقول بادشاہ کے سامنے کہا کہ ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے حصے میں اللہ نے ان کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے کر گیا اور پھر وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو سفر معراج پر بلایا، وہ تمام رسول اور انبیاء سے ملاقات کیے۔ اس روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک عیسائی پادری تھا، اس نے چیخ مار کر کہا کہ میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب نبی اور آخر الزمان کا ظہور ہوگا تو یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ اس پادری نے کہا کہ میری ذمہ داری اس رات کی یہ تھی کہ مسجد اقصی کے دروازے کو بند کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اس رات کو دروازہ بند کرنے کی، مگر دروازہ بند نہیں ہوا۔ خیر، وہ پادری کہتا ہے کہ میں جا کر سو گیا اور صبح اٹھا تو میں مسجد اقصی کا دروازہ بند کیا، کھل رہا تھا۔ پھر میں دوڑا اس مقام پر جہاں پر آسمانی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ جب نبی آخر زمان آئیں گے تو وہاں پر ان کی سواری کو روکا جائے گا، باندھا جائے گا۔ تو میں نے وہاں پر اس سواری کے نشانات دیکھے، تب مجھے یقین ہو گیا کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اور وہ پکار کر کہتا ہے کہ سن بادشاہ، میں آج اس دین کو قبول کرتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے سفر معراج کا ذکر کیا تو لوگ ہنسنا شروع کر دیے، مذاق اڑانا شروع کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کیسی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی تمام چیزوں کو بتایا۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور ایک ایک چیز انہیں بتائی کہ یہاں مسجد اقصی میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قافلے مکے سے گئے ہیں، تم نے آپ نے ان قافلوں کو دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہاں، میں نے ان قافلوں کو دیکھا۔ ایک قافلے کو دیکھا جس کا ایک اونٹ گم گیا تھا۔ میں اس قافلے کی مشکیزے سے پانی پیا تو کسی قافلے والے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے، اور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ قافلہ واپس آئے گا تم پوچھنا ان سے۔ تو مشرکین نے پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ کب آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں پہنچے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ دوسرے قافلے کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فلاں مقام روحا پر اس قافلے کو دیکھا، اور براق کی تیزی کی وجہ سے اس قافلے میں اونٹ میں دو لوگ بیٹھے تھے، ایک دونوں گرے اور ایک زخمی ہو گیا۔ تم پوچھنا جب یہ قافلہ آئے گا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ تو سوال کرنے والے مشرکین نے پوچھا کہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا قافلہ کب پہنچے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کے وقت پہنچے گا۔ پھر پوچھا گیا تیسرے قافلے کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیسرا قافلہ تھا، اس میں بھورے رنگ کے اونٹ تھے اور اس کے اوپر 2 بوریاں لگی تھیں، اور فرمایا کہ یہ سورج غروب ہوتے وقت پہنچے گا۔ صبح کے وقت اہل حق اور مشرکین کا گروپ جمع ہو گیا اور دیکھا کہ جیسا سورج طلوع ہوا، پکار کر مشرکین نے کہا کہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ تو وہاں سے غلامان مصطفیٰ نے آواز دی، دیکھو وہ قافلہ آ رہا ہے، دیکھو وہ قافلہ آ رہا ہے۔ جب تینوں قافلے آ گئے اور جو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہوا، تو اس کے باوجود بھی ان مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا۔